کیا وقت کی قید سے آزاد ہونا ممکن ہے؟ کیا اس مادی کائنات کے طبی قوانین کو توڑا جا سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسا انسان جو ہزاروں سال قبل بھی موجود تھا، جس نے تاریخ کے سب سے بڑے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو شاید آج بھی اس کائنات کے کسی نامعلوم گوشے میں زندہ ہے، کیا یہ محض ایک افسانہ ہے یا ایک ایسی حقیقت جس تک ہماری سائنس اور عقل کی رسائی تاحال ممکن نہیں ہو سکتی؟ جدید سائنس آج ٹائم ڈائلیشن، ہائی ڈائمینشنز اور کوانٹم فزکس کے پیچیدہ نظریات پر بات کرتی ہے۔ سائنسدان یہ ماننے لگے ہیں کہ وقت ایک لکیر کی طرح سیدھا نہیں چلتا، بلکہ یہ مڑ سکتا ہے، اور کائنات میں ایسے مقامات ہو سکتے ہیں جہاں وقت کی رفتار مختلف ہو۔ لیکن حیرت انگیز طور پر قرآن مجید اور اسلامی تاریخ ہمیں ایک ایسی ہستی سے متعارف کرواتے ہیں جن کا وجود ان تمام سائنسی نظریات سے کہیں زیادہ پر اسرار اور پیچیدہ ہے۔ ایک ایسا شخص جس کا علم کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست خالق کائنات کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ بات ہو رہی ہے اس ہستی کے بارے میں جنہیں عرف عام میں خضر کہا جاتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں کی خشک اور بنجر زمین بھی ہری بھری ہو جایا کرتی تھی۔ کائنات کی یہ پر اسرار ترین شخصیت کون ہے؟ کیا وہ ایک نبی ہے، ایک ولی، یا کوئی فرشتہ جو انسانی روپ میں زمین پر اتارا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال جو آج بھی بڑے بڑے محققین اور علماء کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا حضرت خضر آج بھی زندہ ہے؟ تاریخ اور مذاہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر تہذیب میں کسی نہ کسی ایسی پر اسرار ہستی کا ذکر ملتا ہے جسے آب حیات مل چکا ہو، لیکن خضر کی حقیقت ان تمام دیوملائی کہانیوں سے بالکل مختلف اور مستند ہے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید کے بالکل مرکز سورۃ الکہف میں ایک انتہائی پر اسرار واقعے کے طور پر موجود ہے، ایک ایسا واقعہ جو علم اور حکمت کے بالکل نئے زاویے کھولتا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے اس کائنات کے ایک خاص مقام سے جسے قرآن نے مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملنے کی جگہ قرار دیا۔ یہ محض دو پانیوں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ یہ وہ مقام تھا جہاں ظاہری علم کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اور باطنی، غیبی اور کائناتی رازوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے وقت کے سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا، انہیں بھی اس ہستی کی تلاش میں ایک طویل اور کھٹن سفر پر نکلنے کا حکم دیا گیا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک اول العزم پیغمبر کو ایک ایسے شخص کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے کیوں بھیجا گیا جس کا نام تک قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں لیا گیا، بلکہ صرف ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ کہہ کر پکارا گیا؟ اور آخر وہ کون سا علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا مگر اس پر اسرار بندے کے پاس موجود تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں وہ دو سمندر ملتے تھے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے چہرے پر صدیوں کا سکون اور کائنات کی گہری خاموشی تھی۔ یہیں سے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس نے انسانی عقل کے تمام پیمانوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ کائنات کی دو مختلف ڈائمینشن آمنے سامنے تھی، ایک طرف شریعت اور ظاہری علم کے سب سے بڑے پیغمبر تھے اور جن کا کام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا اور عدل قائم کرنا تھا، اور دوسری طرف تکوینی امور یعنی کائنات کے اس خفیہ اور پوشیدہ نظام کو چلانے والا ایک ایسا شخص تھا جس کے افعال بظاہر تخریبی نظر آتے تھے مگر ان کی حقیقت کائناتی توازن کو برقرار رکھنا تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے اس ہستی سے علم سیکھنے کی درخواست کی تو خضر علیہ السلام کا پہلا جواب انسانی نفسیات اور عقل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ انہوں نے کہا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو مکمل علم نہیں؟ اس ایک جملے میں کائنات کا ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ انسانی دماغ علت اور معلول کے قانون کا پابند ہے۔ ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں اور فوراً اس کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا تو جلے گا، یہ طبی قانون ہے۔ لیکن خضر کا تعلق اس ظاہری طبی قانون سے نہیں بلکہ اس کوانٹم ریالٹی سے تھا جہاں مستقبل کے واقعات ماضی اور حال کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا علم لکیری یا سیدھا نہیں تھا، وہ وقت کے دھارے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ سکتے تھے۔ سفر کا آغاز ہوا، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کشتی غریب ماہی گیروں کی تھی جنہوں نے ان دونوں معزز مسافروں سے کرایہ تک وصول نہیں کیا تھا۔ سفر پرسکون تھا، پانی کی لہریں خاموش تھی، لیکن اچانک خضر علیہ السلام نے ایک ایسا عمل کیا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید صدمے اور حیرت میں ڈال دیا۔
خضر نے ایک کلہاڑی لی اور اس چلتی ہوئی کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، اسے توڑ دیا۔ ظاہری آنکھ اور انسانی منطق کے مطابق یہ ظلم تھا، یہ ان غریبوں کے احسان کا بدترین صلہ تھا۔ ایک ایسی کشتی جو بیچ سمندر میں ہو، اس میں سوراخ کر دینا سواروں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے مترادف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت اور قانون کے محافظ تھے، فوراً بول اٹھے۔ قرآنی الفاظ میں انہوں نے کہا، کیا آپ نے کشتی کو اس لیے توڑا کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بہت ہی عجیب اور خطرناک کام کیا ہے، لیکن ذرا رکیے اور اسے جدید سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بٹر فلائی ایفیکٹ کہتا ہے کہ کسی نظام میں کی جانے والی ایک انتہائی معمولی سی تبدیلی مستقبل میں کسی بہت بڑے اور ہولناک واقعے کو روک سکتی ہے یا پیدا کر سکتی ہے۔ خضر دراصل اس وقت میں موجود ہو کر مستقبل کے ایک ایونٹ کو مینیپولیٹ کر رہے تھے۔ بعد میں خضر نے اس رات سے پردہ اٹھایا کہ اس دریا کے آگے ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی قبضے میں لے رہا تھا۔ اگر یہ کشتی بالکل ٹھیک حالت میں وہاں پہنچتی تو غریب ماہی گیروں سے ان کا روزگار ہمیشہ کے لیے چھن جاتا۔ خضر نے اس کشتی میں ایک ایپ پیدا کر کے دراصل اسے اس ظالم عاصب سے محفوظ کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر حال پر اور اس کے فوری نتائج پر تھی، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہ ٹائم ویو عطا کیا گیا تھا جس میں وہ مستقبل کے خطرے کو دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے حال میں ایک بظاہر نقصان دہ عمل کر کے مستقبل کی ایک بڑی تباہی کو روک دیا تھا۔ کشتی کے واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک ساحل پر اترے اور چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے۔ راستے میں ایک کمسن بچہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ قرآنی بیانیہ اور مستند روایات کے مطابق خضر علیہ السلام نے اچانک اس بچے کو پکڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کی سنگینی کا تصور کریں۔ کائنات کا سب سے بڑا قانون دان اور اللہ کا جلیل القدر پیغمبر جو انسانی جان کی حرمت اور عدل کا محافظ ہو، اس کے سامنے ایک بظاہر معصوم جان لے لی جائے۔ ظاہری شریعت اور انسانی اخلاقیات کے ہر پیمانے پر یہ ایک ناقابل فہم اور ناقابل معافی عمل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھے، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے مار ڈالا؟ یقیناً آپ نے ایک انتہائی منکر اور خوفناک کام کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس، فلسفی اور کائناتی نظام کے سب سے پیچیدہ اور گہرے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ہم انسان وقت کی ایک سیدھی لکیر میں قید ہیں۔ ہم صرف ماضی کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور حال کو محسوس کرتے ہیں۔ مستقبل ہمارے لیے ایک مکمل طور پر بند کتاب ہے۔ سائنس اور فلسفے میں ایک مشہور تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جسے ٹائم ٹریول ڈائلیما یا ایتھیکل پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ فلاسفرز اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مشین ہو اور آپ ماضی میں جا کر کسی ایسے شخص کو بچپن میں ہی ختم کر دیں جو مستقبل میں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت اور ظلم کا باعث بننے والا ہو، تو کیا آپ کا یہ عمل درست کہلائے گا؟ انسانی سائنس اس کا حتمی جواب دینے سے قاصر ہے، کیونکہ ہمارے پاس مستقبل کا 100% یقینی علم نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ انسانی عقل، اندازوں اور عام سائنس سے ماورا تھا۔ وہ علم لادونی کے حامل تھے، یعنی وہ علم جو بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ سے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ علت و معلول کے ظاہری پابند نہیں تھے، بلکہ وہ اس کائناتی الگوریتھم کا حصہ تھے جو وقت کے آغاز سے انجام تک کی تمام کڑیاں دیکھ سکتا ہے۔ جب طویل خاموشی کے بعد اس واقعے کی حقیقت کھلی تو کائنات کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا جو انسان کو تقدیر اور اللہ کی بے پایا حکمت کے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کے والدین انتہائی نیک اور مومن تھے۔ خضر اپنے اس ٹائم ویو میں دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا اور جوان ہوتا تو اس کی سرکشی، کفر اور نافرمانی مستقبل میں اس نیک والدین کے لیے نہ صرف دنیاوی ذلت اور عذاب کا باعث بنتی، بلکہ ان کی محبت کا فائدہ اٹھا کر یہ انہیں بھی کفر اور تباہی کے اندھیروں میں دھکیل دیتی۔ خضر علیہ السلام نے اس بچے کی جان لے کر اللہ کے حکم سے دراصل اس ٹائم لائن کو ہی منقطع کر دیا جو مستقبل میں ایک بہت بڑی روحانی اور خاندانی تباہی کا سبب بننے والی تھی، اور اس کے بدلے تکوینی نظام کے تحت اللہ نے ان والدین کو ایک ایسی پاکیزہ، رحم دل اور فرمانبردار اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے رحمت کا باعث بنتی۔ یہ واقعہ انسانیت کو ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے کہ اس مادی کائنات میں ہونے والا ہر نقصان، ہر بظاہر نظر آنے والی ٹریجڈی اور ہر وہ دکھ جو ہماری سمجھ اور منطق سے باہر ہوتا ہے، دراصل کسی بہت بڑے کائناتی ماسٹر پلان کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم جو وقت اور مکان کی قید میں ہیں، اس پزل کا صرف ایک چھوٹا سا نامکمل ٹکڑا دیکھتے ہیں
جبکہ کائنات کا خالق پوری اور مکمل تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو ظاہری آنکھ کو موت اور ظلم نظر آتا ہے، وہ باطنی حقیقت میں ایک نئی زندگی اور بہت بڑے فتنوں سے بچاؤ کی صورت ہوتا ہے۔ سفر اپنے آخری اور سب سے حیران کن موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ کشتی اور بچے کے واقعے کے بعد جس نے انسانی عقل کے تمام تار ہلا دیے تھے، اب باری تھی انسانی انا، جذبات اور مادی دنیا کے ظالمانہ نظام کو سمجھنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر چلتے چلتے ایک بستی میں داخل ہوئے۔ یہ طویل سفر کی تھکاوٹ اور شدید بھوک کا وقت تھا۔ دونوں معزز مسافروں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن اس بستی کے لوگ انتہائی بخیل، خود غرض اور بے حس تھے۔ انہوں نے ان دونوں اجنبیوں کو مہمان بنانے اور کھانا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ذرا اس صورتحال پر غور کریں۔ عام انسانی نفسیات کیا کہتی ہیں؟ جب آپ کسی کے پاس ضرورت مند بن کر جائیں اور وہ آپ کو دھتکار دے تو دل میں غصہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ اس بستی کو اس بے حسی کی سزا دینا چاہیں گے، لیکن اس کائنات کا تکوینی نظام جسے خضر علیہ السلام آپریٹ کر رہے تھے، انسانی جذبات اور انا سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک خستہ حال دیوار دیکھی جو گرنے کے بالکل قریب تھی۔ انہوں نے بغیر کسی شکایت کے، بھوک اور تھکاوٹ کے باوجود اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا، اسے سیدھا کر کے مضبوط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت اور دنیاوی عدل کے پیمانوں پر چیزوں کو پرکھ رہے تھے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر ان سے کوئی اجرت ہی لے لیتے تاکہ کم از کم اس بستی میں کھانے کا ہی بندوبست ہو جاتا۔ جنہوں نے مہمان نوازی کا بنیادی حق تک ادا نہیں کیا۔ یہاں پہنچ کر خضر علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا جو ظاہری علم اور باطنی حکمت کے درمیان جدائی کی لکیر بن گیا۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، لیکن رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے اس گرتی ہوئی دیوار اور اس بستی کے پیچھے چھپے ہوئے اس کائناتی راز سے پردہ اٹھایا جس نے آج کی جدید نفسیات اور اسپرچوئل سائنس کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ خضر نے بتایا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک بہت بڑا خزانہ دفن تھا۔ اگر یہ دیوار اس وقت گر جاتی تو بستی کے لالچی اور بے حس لوگ ان یتیموں کا خزانہ لوٹ لیتے۔ خضر نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کیا تاکہ وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے جب تک وہ بچے جوان ہو کر اپنا حق خود سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ لیکن اس واقعے کا سب سے پر اسرار اور طاقتور حصہ وہ وجہ ہے جو قرآن نے بیان کی، اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ یہاں سائنس اور روحانیت کا ایک انتہائی گہرا سنگم ملتا ہے۔ آج کی جینیٹکس اور ایپی جینیٹکس بتاتی ہے کہ والدین کے اعمال، ان کی عادات اور ان کے صدمات ان کی آنے والی نسلوں کے ڈی این اے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسے جنریشنل ٹراما یا جینیٹک میموری کہا جاتا ہے، لیکن قرآنی سائنس اس سے ایک قدم آگے جاتی ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ صرف جسمانی خصوصیات ہی نہیں بلکہ انسان کی نیکی، اس کی ایمانداری اور اس کی روحانیت کا اثر بھی وقت کے دھارے میں سفر کرتا ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ 7ویں آسمان پر بیٹھا کائنات کا رب اس باپ کی نیکی کی وجہ سے ایک ایسے نظام کو حرکت میں لاتا ہے جس کے تحت وقت کے ایک پر اسرار مسافر کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بھوکے پیٹ ایک دیوار تعمیر کرے، صرف اس لیے تاکہ ایک نیک انسان کی یتیم اولاد کا رزق محفوظ رہ سکے۔ یہ اس کائنات کا وہ پوشیدہ ریپل ایفیکٹ ہے جسے ہم مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے، وہ اس کائنات کے فیبرک میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور وقت آنے پر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ان تینوں واقعات کو بیان کرنے کے بعد حضرت خضر نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے ان کی شخصیت کے گرد موجود تمام اسرار پر مہر ثابت کر دی۔ انہوں نے کہا، اور میں نے یہ سب اپنے اختیار یا مرضی سے نہیں کیا، یعنی کشتی توڑنا، بچے کی جان لینا اور دیوار بنانا ان میں سے کوئی بھی خضر کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا۔ وہ دراصل اس ڈیوائن الگوریتھم کا حصہ تھے، اس کائناتی سسٹم کو نافذ کرنے کا جو انسانی عقل کی حدود سے ماورا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر تو یہاں ختم ہو گیا، لیکن انسانی تاریخ اور محققین کا اصل سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں ایک ایسے چشمے کا ذکر کرتی ہیں جسے آب حیات کہا جاتا ہے، جس کا پانی پینے والا قیامت تک موت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر نے وہ پانی پی لیا تھا۔ ہر دور کے بادشاہوں، سائنسدانوں اور کیمیا گروں تک نے اس چیز کی تلاش میں اپنی زندگیاں گزار دی، یعنی آب حیات۔ لیکن کیا واقعی اس مادی کائنات میں کوئی ایسا چشمہ موجود بھی ہے جس کا ایک گھونٹ انسان کی بایولوجیکل کلاک کو ہمیشہ کے لیے روک دے؟ جدید سائنس آج ریسرچ کر رہی ہے،
سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ہمارے DNA کی سروں پر ٹیلومرز نامی ایک پروٹیکٹیو کیپ ہوتی ہے۔ جب خلیہ تقسیم ہوتا ہے تو یہ ٹیلومرز چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور یہی انسانی بڑھاپے اور موت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن ذرا رکیے، سائنس نے سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی جیلی فش بھی دریافت کی ہے جو جب بوڑھی ہوتی ہے تو وہ اپنے خلیات کو دوبارہ ری پروگرام کر کے پھر سے بچپن کی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ وہ حیاتیاتی طور پر کبھی نہیں مرتی۔ اگر اس کائنات کا خالق ایک معمولی سی سمندری مخلوق کے اندر ٹیلومرز کو سکڑنے سے روکنے کا میکانزم رکھ سکتا ہے تو وہ اپنی خاص اور برگزیدہ ہستی کے خلیات کو تو ضرور وقت کے اثرات سے آزاد کر سکتا ہے۔ تاریخی اور اسلامی روایات میں ایک انتہائی پر اسرار سفر کا ذکر ملتا ہے جو ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین اور حضرت خضر نے مل کر کیا تھا۔ یہ سفر کسی عام زمین کا نہیں تھا بلکہ یہ لینڈ آف ڈارکنیس کا سفر تھا، ایک ایسا خطہ جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، جو شاید ہماری زمین کا کوئی ایسا کونا تھا جہاں فزکس اور وقت کے عام قوانین کام نہیں کرتے، یا شاید وہ کسی دوسری ڈائمینشن کا راستہ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ذوالقرنین، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، وہ اس آب حیات کی تلاش میں نکلے تھے۔ حضرت خضر اس سفر میں ان کے لشکر کے ہراول دستے یعنی سب سے آگے چلنے والے دستے کے سردار تھے۔ ظلمات کے اس گپ اندھیرے میں جہاں ہر قدم پر نامعلوم کا خوف تھا، اللہ کی مشیت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ چشمہ، وہ کائنات کا سب سے نایاب پانی ذوالقرنین کی قسمت میں نہیں بلکہ حضرت خضر کی قسمت میں لکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر اندھیرے میں اس چشمے تک پہنچ گئے، انہوں نے اس کا پانی پی لیا اور اس میں غسل بھی کیا، اور اسی لمحے کائنات کے اس پر اسرار ترین انسان کے لیے موت کے فرشتے کے دروازے اس وقت تک کے لیے بند کر دیے گئے جب تک کہ خود اس کائنات کے بکھرنے اور سور پھونکے جانے کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن کیا واقعی آج 21ویں صدی کے اس جدید دور میں جب ہم مریخ پر بستیاں بسانے کی بات کر رہے ہیں، حضرت خضر اسی زمین پر ہمارے درمیان کہیں موجود ہیں؟ اس سوال نے صدیوں سے اسلامی اسکالرز، صوفیہ اور محققین کو دو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک طرف علماء ظاہر اور محدثین ہیں جن میں امام بخاری اور علامہ ابن تیمیہ جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت خضر وفات پا چکے ہیں۔ وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر جو بھی موجود ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ان علماء کے مطابق اگر خضر زندہ ہوتے تو وہ بدر و حنین کے میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو ضرور آتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ لیکن دوسری طرف صوفیہ، اولیاء اللہ اور علم باطن کے ماہرین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ حضرت خضر نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ کائنات کے اس خفیہ اور تکوینی نظام کو آج بھی چلا رہے ہیں۔ ان کے مطابق خضر کا تعلق عام انسانی دنیا سے کٹ چکا ہے۔ وہ اس مادی ڈائمینشن کے پابند نہیں رہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کی طرح طبی عمر نہیں گزار رہے بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک خاص ڈیوٹی دی گئی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھانا، اولیاء کی روحانی تربیت کرنا اور کائنات کے ان معاملات کو پس پردہ انجام دینا جو عام انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ جدید فزکس میں ایک نظریہ ہے جسے کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کے دو ذرات چاہے وہ ایک دوسرے سے لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہو سکتے ہیں کہ ایک میں ہونے والی تبدیلی فوری طور پر دوسرے میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں وقت اور فاصلے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور سائنسی تصور ورم ہولز کا ہے جو خلا اور وقت کو موڑ کر کائنات کے دو انتہائی دور دراز مقامات کے درمیان ایک پل یا شارٹ کٹ بنا دیتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسلامی روحانیات میں صدیوں سے ایک ایسا ہی تصور موجود ہے جسے طے الارض یعنی زمین کا سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ صوفیہ اور اولیاء اللہ کے نزدیک کائنات کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کے لیے زمین کے فاصلے سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ وہ پلک جھپکتے ہی مشرق سے مغرب تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ جب ہم حضرت خضر کی بات کرتے ہیں تو علم باطن کے ماہرین بتاتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا سفر بھی اسی طے الارض اور ماورائی قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ وہ فزکس کے عام قوانین کے پابند نہیں بلکہ وہ ان کائناتی شارٹ کٹس کا استعمال کرتے ہیں جہاں فاصلے صفر ہو جاتے ہیں۔ اگر بات ہو ان کے مسکن کے بارے میں تو اسلامی روایات اور صوفیانہ مکاشفات میں خضر علیہ السلام کو اکثر پانیوں، سمندروں اور ویرانوں سے جوڑا گیا ہے۔ وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، مجمع البحرین، دو سمندروں کا سنگم، یہ محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ یہ خشکی اور پانی اور ظاہری اور باطن کی سرحد ہے۔
آج کی جدید سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ ہم نے اپنے سمندروں کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% سمندر آج بھی انسان کے لیے ایک بلیک ہول کی طرح نامعلوم اور پر اسرار ہے۔ روحانی دنیا میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، رجال الغیب، یعنی غیب کے مرد۔ یہ وہ پوشیدہ ہستیاں ہیں جو دنیا کے نظام میں اللہ کے حکم سے توازن برقرار رکھتی ہیں۔ محققین کے ایک بڑے طبقے کا ماننا ہے کہ حضرت خضر ان رجال الغیب کے سردار ہیں۔ وہ ان اولیاء اور اللہ کے خاص بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں جو اس تکوینی نظام کا حصہ ہیں۔ شیخ اکبر، محی الدین ابن عربی اور امام غزالی جیسی جلیل القدر ہستیوں نے اپنی کتابوں میں ان غیبی ملاقاتوں کے اشارے دیے ہیں، جہاں مشکل ترین کائناتی اور روحانی رازوں کی گھٹیاں سلجھانے کے لیے ایک پر اسرار ہستی نمودار ہوتی ہے اور رہنمائی کر کے اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں جب انسان کو سب سے زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ عام انسانوں کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب اس واقعے میں چھپا ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا۔ خضر کا علم شریعت یا عام تبلیغ کا نہیں ہے، بلکہ ان کا علم رازوں کا علم ہے۔ وہ اسباب کی دنیا میں کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اسباب پیدا کرنے والے نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔ ایک عام انسان حضرت خضر علیہ السلام کے افعال کی گہرائی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ روحانی پیشوا بتاتے ہیں کہ خضر کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، بلکہ جب اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے تو وہ خود تشریف لاتے ہیں۔ ان کی ملاقات ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے دل دنیا کی مادی ہوس سے خالی اور کائنات کے رازوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو چکے ہوں۔ جدید سائنس میں تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون ہمیں انٹروپی کا تصور دیتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر مادی چیز، چاہے وہ ستارے ہوں، کہکشائیں ہوں یا خلیات، بالآخر زوال اور خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر منظم نظام بکھر جاتا ہے۔ جب خود یہ کائنات ہی فانی ہے تو پھر اس کے اندر موجود کوئی ہستی ہمیشہ کے لیے زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اسلام کا سب سے بڑا اور اٹل کائناتی قانون بھی یہی ہے، سب فنا ہونے والا ہے۔ حضرت خضر کی اس طویل العمری اور ابدی زندگی کے راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے آخری سرے یعنی اینڈ آف ٹائمز کا سفر کرنا پڑے گا۔ انسانی تاریخ کے سب سے ہولناک دور میں جب دجال اس زمین پر فتنہ، دھوکہ اور ٹیکنالوجی یا ماورئی طاقتوں کا سب سے بڑا جال بچھائے گا، تب حق اور باطل کا آخری اور سب سے عجیب و غریب معرکہ برپا ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک انتہائی مستند اور مشہور حدیث میں ایک ایسے نوجوان کا ذکر ہے جو مدینہ کے قریب دجال کا راستہ روکے گا۔ یہ شخص دجال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ تو ہی وہ جھوٹا ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی، جو اس وقت دنیاوی طاقت کے عروج پر ہوگا۔ غضبناک ہو کر اس شخصیت کو آرے سے چیر کر 2 حصوں میں کاٹ دے گا۔ ذرا اس منظر کی سائنسی اور تکوینی پیچیدگی کو تصور کریں۔ ایک انسان کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ دجال اس کے 2 ٹکڑے کے درمیان سے گزرے گا اور پھر اپنی شیطانی طاقت سے اسے دوبارہ جوڑنے اور کھڑا ہونے کا حکم دے گا۔ وہ شخص دوبارہ زندہ ہو جائے گا، لیکن دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس کا ایمان کمزور ہونے کی بجائے مزید پختہ ہو جائے گا اور وہ مسکرا کر کہے گا، اب تو مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال غصے میں پاگل ہو کر اسے دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا، لیکن حدیث کے الفاظ کے مطابق اس کی گردن سے لے کر ہنسلی تک کا حصہ تانبے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تبھی قوانین پلک جھپکتے میں بدل جائیں گے اور دجال کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا۔ بالآخر دجال اسے آگ میں پھینک دے گا، جو دراصل اس کے لیے جنت کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ وقت کے بڑے بڑے محدثین اور علماء، جن میں ابو اسحاق اور دیگر کئی شامل ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات کے قوانین کو چیلنج کرنے والا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا اور جس کی گردن پر دجال کا ہتھیار بے اثر ہو جائے گا، وہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ان علماء کے نزدیک دجال کے سامنے کھڑا ہونے والا یہ غیر معمولی شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ یہ ان کا آخری اور سب سے بڑا کائناتی مشن ہوگا، جہاں وہ اپنی جان پر کھیل کر انسانیت کے سامنے دجال کے سب سے بڑے دھوکے کو بے نقاب کریں گے۔ جب دجال ہلاک ہو جائے گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر جائے گا اور جب کائنات اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھے گی، تو چونکہ حضرت خضر نے آب حیات ضرور پیا ہے، لیکن وہ موت کو ہمیشہ کے لیے شکست نہیں دے سکتے۔ ان کی بایولوجیکل کلاک روکی ضرور گئی ہے، مگر ختم نہیں کی گئی۔
جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو سائنس کی زبان میں یہ ایک ایسی کاسمک ریزوننس یا تباہ کن فریکوینسی ہوگی جو کائنات کے ایک ایک ایٹم، ایک ایک ڈائمنشن اور ہر مادی اور غیر مادی شے کو تار تار کر دے گی۔ زمین اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس وقت جب فرشتے، جنات اور انسان سب موت کی وادی میں اتر رہے ہوں گے، تب کائنات کی اس پر اسرار ترین ہستی یعنی حضرت خضر کی زندگی کا وہ طویل ترین باب بھی بند ہو جائے گا۔ وہ آب حیات کا اثر بھی اس ڈیوائن فریکوینسی کے سامنے دم توڑ دے گا اور خضر بھی اپنے خالق کے حضور پیش ہونے کے لیے موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ حضرت خضر کا وجود ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ انسان کا علم، اس کی سائنس، اس کی منطق اور اس کی ٹیکنالوجی کے دعوے اس کائنات کے حقیقی رازوں کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ارد گرد پھیلی اس مادی دنیا کے پردے کے پیچھے ایک ایسا تکوینی اور روحانی نظام چل رہا ہے جو ہر لمحے ہماری تقدیروں اور اس کائنات کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کبھی کسی اجنبی سے ملے ہیں جس نے اچانک آپ کی کوئی بڑی مشکل حل کر دی ہو اور پھر غائب ہو گیا ہو، یا کبھی کسی ایسے نقصان سے دوچار ہوئے ہیں جو بعد میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ثابت ہوا ہو؟ یاد رکھیے، اس کائنات کا ڈائریکٹر وہ ذات ہے جس کی حکمت میں کوئی سوراخ نہیں۔ شاید اس اندھی مادی دنیا میں آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی خضر ہماری گرتی ہوئی دیواروں کو سیدھا کر رہا ہو۔ یہ کائنات، وقت اور علم کے پر اسرار سفر کی کہانی تھی۔ اگلی بار جب آپ کسی ناممکن واقعے یا کسی گہرے کائناتی راز کے بارے میں سوچیں تو یاد رکھیے گا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اپنے سوالات کو زندہ رکھیے کیونکہ تجسس ہی علم کی پہلی سیڑھی ہے۔